اللہ کے نعرے لگاتا رہے، کسی کافر کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب تو کہے گا جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس نبی کا نظام بھی آئے گا، ساری دنیا کے کافر تیرے خلاف ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ابو رافع یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی۔ ایک بدبخت سکالر آف ڈالر پاکستان آئے تو کہتا تو انہیں رسالت کی جو سزا ہے میں نے پاکستان میں لاگو کروائی ہے۔ یورپ چلا جائے تو کہتا ہے یہ پاکستان میں جو لا ہے بڑا غلط ہے، کفار کے اوپر یہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ یہ کہاں کا شیخ الاسلام ہے؟ اس نے کہاں سے دین پڑھا ہے؟ ابو رافع، کیا نام ہے ابو رافع؟ یہودی۔ یہ مسلمان ہے؟ یہ تو یہودی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کر کے باقاعدہ عبداللہ ابن عتیق کو، اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کرنے کے لیے بھیجا، اور قربان جائیں عبداللہ ابن عتیق کی قسمت کے اوپر۔ انہوں نے بھی ایسی عمدہ پلاننگ کی۔ لمبا چوڑا واقعہ مختصر یہ، قلعے کے اندر بالآخر پہنچ گئے، چال کے ساتھ اس کی گردن کو کاٹا، شک پڑ گیا کہ گردن صحیح نہیں کٹی۔ دوڑتے ہوئے نیچے اتر رہے تھے، اچانک سیڑھی سے پاؤں پھسلا، ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ یہ شمع رسالت کے پروانے، ان کا جذبہ کیسا ہوتا تھا؟ شک ذہن میں پڑا ہے، وہم بڑا خود بیان کرتے ہیں، وہم پڑ گیا کہ وار مارا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ بچ جائے گا۔ ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، کہا برادہ کیا اللہ کی قسم جان چلی جائے جب تک اس کے موت کی خبر نہیں سنوں گا یہاں سے نہیں بھاگوں گا۔ ادھر ہی چھپ کے بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑا عرصہ گزرا، وبیلہ مچ گیا، ابو رافع یہودی کو مار دیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں مجھ سے چلا نہیں تھا جا رہا، ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو کپڑے میں باندھ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور میری ٹانگ کے اوپر ہاتھ کو پھیر دیا۔ وہ جو ٹوٹی ہوئی ٹانگ تھی، اس سے قبل جو ٹانگ کے اندر قوت و طاقت تھی، رسول اللہ نے ہاتھ پھیرا، آج اس درست ٹانگ سے بھی زیادہ قوت و طاقت میری اس ٹانگ میں موجود ہے۔ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے اوپر رسول اللہ نے ہاتھ پھیر دیا۔ کس کے قتل کے اوپر؟ یہودی کے اوپر۔ یہ اسکالرز آف ڈالرز کہتے ہیں جی غیر مسلموں کے اوپر یہ قانون نہیں لگتا، ذمیوں کے اوپر نہیں لگتا۔ آسیہ ملعونہ کو فرار کرانے والے بڑے حقیر ہیں منبر و محراب کے وارثوں کی نظر میں۔ انہوں نے یہ سنگین غفلت کی ہے، سنگین جرم کیا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا اور رسول اللہ کو کیا جواب دو گے کہ ایک عورت کی توہین کو عدلیہ بھی تسلیم کرتی ہے؟ تم نے میکرون کے کہنے کے اوپر میکرون کے حوالے کر دیا، اب وہ بدبخت اس عورت کے ساتھ بیٹھ کے ہنسی مذاق اور مسلمانوں کا ٹھٹھا کرتا رہتا ہے، میڈیا کے اوپر تصویریں چلتی رہتی ہیں۔ اسی پر بعد نے یہ کہا، بعد مولوی، اب ہمارے قبیلے کے یہاں کیا کہا جائے، ہر بندہ لیکن ایک سا نہیں ہوتا۔ بعد نے یہ کہہ دیا ٹھیک ہے ریاست کے اندر غیر مسلم موجود ہے، اس کو تو یہ احکامات لگیں گے، من سب نبیا فاقتلوہ، یہ حکم لگے گا، لیکن جو ریاست سے باہر ہوگا اس پہ نہیں لگے گا۔ اے بس تامک تو ہی ہے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ یہ تمہاری محبت ہے؟ کعب بن اشرف جائیے، آج بھی اس کا قلعہ مدینے کی حدود سے باہر ہے، آج کے مدینے کی حدود سے بھی باہر ہے۔ اس دور میں مدینہ کی ریاست کے اندر تھا؟ نہیں تھا، باہر تھا۔ محمد بن مسلمہ کو رسول اللہ نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ کعب بن اشرف یہودی کے سر کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ وہ بھی لمبا چوڑا واقعہ، پلاننگ کے ساتھ گئے، سر کو کاٹ کے لے آئے۔ یہودی احتجاج کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو آپ کے ریاست سے باہر رہتا تھا۔ رسول اللہ نے کہا اللہ کی قسم جو کوئی بھی یہودی چاہے دنیا کے جس مقام پہ بھی رہتا ہوگا اگر یہ الفاظ بولے گا تو محمد کے سپاہی اس کی گردن کو کاٹ لائیں گے۔ بتائیے، پھر کہتے ہیں جی حدیثیں جو ہوتی ہیں نا یہ بڑی بعد میں لکھی گئی، قرآن سے ثابت کرو۔
آؤ میں تمہیں قرآن سے ثابت کر کے بتلاتا ہوں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں کہہ رہا ہے جنہوں نے اللہ کو اذیت دی, جنہوں نے رسول اللہ کو اذیت دی, ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں عذاب ہے. بات یہاں تک ہوتی تو کوئی فلاسفر, کوئی تھنکر اٹھتا اور کہہ دیتا, جیسے غامدی صاحب موجود ہیں یہاں پہ, تو لعنت ہی ڈالی گئی ہے نا, کون سا قتل کا حکم دیا گیا ہے؟ اس کا جو عطف ہے سورۃ احزاب میں آگے, اس کا بیانیہ بیان ہو رہا ہے, وہ نہیں پڑھنا. ملعونین اینما ثقفوا, ان بندوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں, مانا سب و شتم کرتے ہیں, دنیا اور آخرت میں بھی لعنت ہے. اور آگے کیا ہے؟ ملعونین اینما ثقفوا, وہ دنیا کے جس مرضی کونے میں چھپ جائیں اللہ کے نزدیک وہ لعنت شدہ ہیں. ملعونین اینما ثقفوا, یہاں پہ بھی تو لعنت ہے. اخذوا, ان کو پکڑا جائے گا. وقتلوا تقتیلا, اچھی طرح قتل کیا جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں. کہاں پہ ہے غامدی صاحب, کہاں پہ یہ اسکالرز آف ڈالرز جو کہتے ہیں یہ جی احادیث سے تو ملتی ہے بات, لیکن چونکہ احادیث بعد میں لکھی گئی ہیں. اور میرے بھائیو, من سب نبیا فاقتلوہ, جو آپ کے سامنے مقدمہ رکھا, یہ ایک عام فہم بات ہے کہ گھر کے سربراہ کی توہین برداشت نہیں ہوتی, گھر والے کو ریاست کے سربراہ کی توہین برداشت نہیں ہوتی, تو جس کا کلمہ پڑا ہے, ہائے اقبال کیا شعر کہہ گیا, اللہ کی قسم کئی مرتبہ انسان اقبال کا یہ شعر پڑھتا ہے, اس کی سوچ و فکر اور تخیل کی پرواز پہ حیران رہ جاتا ہے. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. کیا کہہ گیا اقبال؟ کہتا ہے اللہ تو تو عذاب دینے سے غنی ہے. بالفرض اقبال کے نامہ اعمال میں ایسے گناہ موجود ہوں کہ جن کی سزا دینا اللہ آپ یقینی ٹھہرائیں, تو مجھے اقبال کو نبی محترم کی آنکھوں سے دور لے جانا کہ جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس کے سامنے اقبال یہ شرمندگی برداشت نہیں کر سکے گا. میں اور آپ کل رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کیسے اعمال لے کے جائیں گے؟ ہم نے رسول اللہ سے غداری کی, ہم نے رسول اللہ کے نام کو صرف منہ سے نکالا, صرف کلمہ پڑھ لیا, اور محبت نظام جمہوریت سے, نام سے کلمہ تو پڑھ لیا, محبت کاروبار سے, رسول اللہ کو صرف مسجد کا امام مانا, ریاست کا امام نہیں مانا. میرے بھائیو یہ منافقت بھی ختم کر دو. رسول اللہ اگر مسجد کے امام ہے تو ریاست کے بھی امام ہیں, رسول اللہ اگر مسجد کے امام ہے تو سیاست کے بھی امام ہیں. یہ کیسے بدبخت ٹولہ ہمارے اوپر ایک عرصے سے 70 سال سے مسلط ہے, جو کہتے ہیں ہم بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, پھر نظام مصطفیٰ لے آؤ. نہیں, نظام یورپ کا, کیسی بات, نظام مغرب کا, اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھا, سود چھوڑ دو. نہیں, وہ سود کو نہیں چھوڑنا چاہیے, سود چھوڑ دیں گے وہ بینکرپٹ ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا. سود نہیں, یہ رسول اللہ سے محبت ہے. یہ منافقت کی انتہا ہے کہ صرف نام سے کلمہ تو پڑھ لیا, نام سے کلمہ پڑھ لیا, بس صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہو گیا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میرے بھائیو یہ کہاں سے فلسفہ آیا کہ رسول اللہ کو صرف مسجد تک محدود کر دیا جائے؟ یہی شعیب کی قوم شعیب کو کہتی تھی نا, اپنی نمازوں کو اگر مسجد تک رکھے گا تیری مسجد کو سونے سے بنا دیں گے. اور میرے بھائیو کفار کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے اسلام سے, جب تک تو مسجد میں بیٹھ کے اللہ ہو کے نعرے لگاتا رہے, کسی کافر کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جب تو کہے گا جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس نبی کا نظام بھی آئے گا, ساری دنیا کے کافر تیرے خلاف ہو جائیں گے. اور یہی اصل اسلام کا نظریہ ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. رسول اللہ کو اسی لیے بھیجا گیا ہے. آپ کی اور میری یہ ذمہ داری ہے, اللہ کی قسم ہر بندے کے اوپر فرض ہے کہ رسول اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرے. اور دین تو غالب آ جانا ہے, اللہ کی قسم آنا ہے, دین غالب آنا ہے. صرف اللہ یہ جانچ رہا ہے
کون سا اللہ کے لشکر میں شامل ہے اور کون سا اللہ کے مخالفوں کے لشکر میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت۔